گورنمنٹ گریجویٹ کالج شاد باغ کو بہترین درسگاہ بنانے میں اس ادارے کے سربراہان نے مختلف اوقات میں اس کے تعلیمی استحکام اور بقا میں مؤثر کردار ادا کیا۔ شاد باغ کالج کی قسمت کا ستارہ چمکا کہ انہیں محترمہ روبینہ سیف کی صورت میں ایک سایہ دار برگد اور چھتنار ملا۔ محترمہ روبینہ سیف نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول شاد باغ سے حاصل کی۔ ایف اے اور بی اے کی تعلیم گورنمنٹ اسلامیہ کالج کوپر روڈ سے حاصل کی۔ آپ کوپر روڈ کالج کی بہترین اسٹوڈنٹس میں شامل تھیں۔ انگلش اردو کی پراکٹر تھیں۔ اردو ڈیبیٹ سوسائٹی کی سرگرم رکن تھیں۔ اعلیٰ تعلیم اورینٹیل کالج پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی، جہاں قابل اور مایہ ناز اساتذہ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی، ڈاکٹر خواجہ زکریا، ڈاکٹر سہیل احمد خان اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی تھے۔ تعلیم سے جذباتی وابستگی انہیں اپنے خاندان سے ورثے میں ملی۔ آپ کے دادا ماہر ریاضیات تھے۔ انگریز سرکار سے ایوارڈ بھی ملا۔ آپ کے والد محترم بھی استاد تھے۔ آپ کی پھپھو کالج کی پرنسپل تھیں اور آپ کے لیے رول ماڈل تھیں۔ آپ کے ماموں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں کیمسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے اور کیمسٹری پر کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے بعد آپ نے پبلک سروس کمیشن سے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور بحیثیت لیکچرار 1987 کوئین میری کالج میں تعینات ہوئی۔ کوئین میری کالج کا شمار لاہور کے صف اول کے کالجز میں ہوتا ہے۔ اس کالج کی اپنی ایک سنہری تاریخ ہے۔ محترمہ روبینہ سیف نے اپنا بہترین گولڈن زمانہ 15 سال اس کالج میں گزارے، اور اگر کہا جائے کہ صحیح معنوں میں اس کالج نے آپ کی پروفیشنل گرومنگ کی تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ نے اس کالج میں بہت سے مایہ ناز پرنسپلز کے ساتھ کام کیا اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بحیثیت پرنسپل شاد باغ کالج میں جب انتظامی امور سنبھالے تو یہ تجربہ آپ کے کام آیا۔ کوئین میری کالج میں آپ انچارج اردو سوسائٹی تھیں اور انٹر کالجیٹ پروگرام کی بھی انچارج تھیں۔ بہت سی سالانہ اردو ڈیبیٹ آپ نے کروائیں اور اپنے وقت کے نامور ادیبوں کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا، جن میں حسن نثار، طارق عزیز، نعیم بخاری اور مجیب الرحمان شامی جیسے نامور لوگ شامل تھے۔ اسی دوران آپ کچھ سالوں کے لیے UK چلی گئیں۔ وہاں بیلا ہاسٹن اکیڈمی میں تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھا۔ بیلا ہاسٹن گلاسگو کا بڑا اور بہترین تعلیمی ادارہ ہے۔ UK واپسی پر آپ نے 2007 میں گلبرگ کالج جوائن کیا۔ ڈپارٹمنٹل پروموشن ملنے پر آپ نے کچھ عرصہ جناح ڈگری کالج میں بھی کام کیا اور وہاں اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے۔ 2012 میں محترمہ روبینہ سیف کی ٹرانسفر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج شاد باغ میں ہوئی، جہاں آپ نے بحیثیت ہیڈ آف اردو ڈپارٹمنٹ جوائن کیا۔ کالج پروگرامز میں بہترین ٹیبلو پیش کیے اور اقبال کی نظم پر ابلیس کی مجلس شورا نے الحمرہ میں پہلا انعام حاصل کیا۔ وہاں آپ نے بہت داد وصول کی۔ 2016 میں بحیثیت ایسوسیٹ پروفیسر شاد باغ کالج میں ہی جوائن کیا۔ فروری 2018 میں شاد باغ کالج میں بحیثیت پرنسپل قلمدان سنبھالا۔ اگرچہ محترمہ پرنسپل مسز روبینہ سیف کے سامنے بہت سے چیلنجز تھے، مگر آپ نے کمال تدبر اور بردباری سے مقابلہ کیا اور کبھی ہمت نہ ہاری اور کامیاب رہی۔ ستارہ ستارہ ہمیں کہکشاں ہیں، ہمیں اپنی موج کے خود پاسباں ہیں، ہمیں جانتا ہے کنارہ کنارہ، سمندر ہمارا ہے ساحل ہمارا۔ پرنسپل مسز روبینہ سیف صاحبہ نے کالج میں بہت سی نئی روایات کا آغاز کیا۔ اساتذہ کی بنکرز ٹیم تشکیل دی، ڈسپلن ٹیم اور گرل گائیڈز کی اثر نو تشکیل کی۔ محترمہ پرنسپل مسز روبینہ سیف طالبات کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو نظر انداز نہیں کرتی۔ تواتر سے PTM کا اہتمام کرتی رہی ہیں تاکہ طالبات کے والدین تک رسائی ممکن ہو سکے۔
ان کے مسائل کو مزید بہتر کرنے کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی فونک میسج سے بھی کام لیا جاتا رہا۔ جو والدین اپنی بچیوں کے مسائل لے کر آتے وہ بہت خوش اور مطمئن دعائیں دیتے ہوئے پرنسپل آفس سے باہر نکلتے۔ محترمہ پرنسپل روبینہ سیف صاحبہ ہر کام ذاتی دلچسپی اور لگن سے کرتی۔ بہت سے مشکل اور ناممکن کام جو اپنے دور میں مکمل کروائے، جیسے 40 سالوں سے شادباغ کالج میں سیوریج کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی اس طرف کسی نے توجہ دی، کیونکہ یہ بہت جان جوکھوں کا کام تھا۔ ڈینگی کا ہر وقت خطرہ، الگ پانی ہر وقت کھڑا رہتا، خاص طور پر برسات کے دنوں میں کوریڈور، آفس اور کلاس رومز میں پانی کھڑا ہو جاتا۔ محترمہ پرنسپل مسز روبینہ سیف نے اس مشکل کام کو کرنے کی ٹھان لی اور 1.5 سال کی محنت شاقہ کے بعد یہ ناممکن کام ممکن کر دکھایا۔ اس میں جو گھرکی بنی وہ 200 سکوائر فٹ نیچے زمین تک تھی۔ اس کے 3 لینٹر ڈالے گئے اور یہ کہنا بےجا نہ ہوگا کہ 4 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے بہت سے سالوں کا کام کر ڈالا۔ قلیل عرصہ میں ان کے نمایاں کاموں کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے۔ فلٹریشن پلانٹ لگوایا تاکہ صاف اور ٹھنڈا پانی میسر آ سکے۔ 2 نئے الیکٹرک واٹر کولرز کا اضافہ کیا۔ طالبات کی کلاسز میں بر وقت پہنچنے کے لیے نئی سیڑھی بنوائی۔ فرنٹ ایریا اور کوریڈور میں ٹائلز اور ٹف ٹائلز لگوائیں۔ پرنسپل آفس اور کلیریکل آفس کو رینیو کروایا۔ سٹاف روم بلکہ تقریباً کالج کے ہر کونے کی مرمت کروائی۔ سٹاف اور لیبس کے لیے ریک اور سٹول بنوائے گئے۔ کلاس رومز کے لیے نئے روسٹرم بنوائے گئے۔ کمپیوٹر لیب کا سسٹم اکثر و بیشتر اپ ٹو ڈیٹ کرواتی رہی تاکہ طالبات کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لائبریری کے لیے پرانی الماریوں کو رینیو کروایا۔ یو پی ایس سے اے سی تک ہر چیز کو اپ گریڈ رکھا۔ کالج سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیمروں کی تعداد میں اضافہ کر کے 4 سے 16 کر دی گئی۔ نئی بیٹریاں منگوائیں۔ سارے کالج کے لیے یو پی ایس مرمت کروائے۔ سارے کالج میں نئے پنکھے لگوائے اور پرانے پنکھے وائنڈ کروائے۔ کالج ہال میں فنکشن کے دنوں میں ہبس اور گرمی سے بچنے کے لیے ہال میں بریکٹ فین لگوائے۔ مین الیکٹرک پینل بورڈ بنوائے۔ کالج میں درخت کم تھے اور طالبات کو شاداب ماحول اور چھاؤں کے لیے متعدد درخت لگوا کے دیے۔ پودے اور صاف ستھرا ماحول پرنسپل مسز روبینہ سیف صاحبہ کی کمزوری ہے اور کالج کی صفائی ان کے ذوق کی غمازی کرتی نظر آتی ہے۔ اگرچہ کالج میں مسائل زیادہ اور وسائل کم ہیں، مگر پرنسپل مسز روبینہ سیف صاحبہ نے ثابت کیا کہ اگر 400 آندھیاں سنسنائیں، اگر زلزلے بھی ہمیں آزمائیں، چلو یہ خبر بجلیوں کو سنائیں، وہ ہم میں نہیں ہے جو طوفان سے ہارا۔ پرنسپل صاحبہ نے ہر آنے والے طوفان کا مقابلہ کیا اور کالج میں بڑی سرعت سے نکھار پیدا کیا جو ہر آنے والے کو نظر آیا۔ پرنسپل مسز روبینہ سیف کے پیش نظر طالبات کو تعلیم کی طرف راغب کرنا تھا۔ کورونا کی افتاد سے تمام تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل تھیں اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی آن لائن کلاسز کا نہیں کہا گیا تھا، لیکن پرنسپل صاحبہ نے اساتذہ کو آن لائن کلاسز کا منظم نیٹ ورک سسٹم شروع کروا دیا تاکہ بچوں کی پڑھائی کا حرج نہ ہو۔ اینٹی نارکوٹکس مہم ہو، کشمیر کا احتجاج ہو، ورلڈ تھنکنگ ڈے ہو، خواتین کا عالمی دن ہو، سائنس اور آرٹس کی ایگزیبیشن ہو، ڈینگی آگاہی مہم ہو، یوم دفاع کی تقریب ہو، بزم اقبال کا خوبصورت پروگرام ہو، 23 مارچ کا فنکشن ہو، 14 اگست کا پروگرام ہو یا 14 اگست پر اور عید میلاد النبی پر، ہمیشہ کالج کو برقی کمکمی سے سجایا جاتا۔ جو نہ ہوتا تیرا جمال
پنک ریبن تقریب ہو یا سر سید ڈے ہو، آپ نے اپنے دور میں شجرکاری مہم کو بڑے حساس طریقے سے لیا اور کالج میں بہت خوبصورت اور نایاب پودوں اور درختوں کا بھی اضافہ کر کے کالج کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ایم ٹری پلانٹیشن کمپین کے سلسلے میں شاد باغ کالج میں پورا ہفتہ شجرکاری تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں شاد باغ کالج نے 200 پودے لگانے کا ٹارگٹ اچیو کیا۔ شجرکاری پروگرام میں مہمان خصوصی بیگم گورنر مسز پروین سرور، ایڈیشنل سیکرٹری HED طارق حمید بھٹی صاحب، MPA مسز مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، MPA مسز سبرینا جاوید صاحبہ اور DPI کالجز جناب عاشق حسین صاحب جیسی اہم شخصیات کو مدعو کیا گیا۔ پرنسپل مسز روبینہ سیف صاحبہ نے اپنی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں ادارے کے فروغ اور ترقی کی نظر کی۔ اس پودے کی آبیاری آپ نے خون جگر سے کی اور خون 100,000 انجم سے صحت پیدا کی۔ آج کالج میں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ ہر پروگرام پرنسپل محترمہ روبینہ سیف صاحبہ کی ذاتی دلچسپی سے خاص بن جاتا۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ دل کی ہمت وطن، اپنا جذبہ وطن، من کی سچی لگن، سیدھا رستہ وطن۔ کھائی ہے یہ قسم، کھائی ہے باخدا، سن لے دشمن سبھی کے وطن ہے صدا۔ ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان، 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 ہر دل کی آواز، دل کی آواز، پاکستان، پاکستان، میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں۔ محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں۔ میرے وطن، میرے وطن، میرے وطن، میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے۔ میرے وطن، میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے۔ نیزار سے تجھ کو بچا کے رکھوں، پہاڑ تجھ محکمہ تعلیم کو اپنی زندگی کی 34 بہاریں دے کر دل میں بیش بہا یادوں کا خزانہ سمیٹے آج وہ گھر لوٹ رہی ہیں۔ جب چلے تھے تو آنکھوں میں معصوم بچے کے خواب ہوں گے، پھر جواں ہمت ارادوں کا حسین مستقبل سجایا ہوگا، اور اب اپنے مشن کی تکمیل کے بعد عزت، نیک نامی، صحت و سلامتی کے ساتھ رخصت ہونا یقیناً بڑے نصیب کی بات ہے۔ دعا ہے کہ خدا انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔
مورخ کبھی داستان جو لکھے گا تیری کاوشوں کو رقم وہ کرے گا، یہی کاوشیں پھر مثالیں بنیں گی، تیرے نقش پا پہ زمانہ چلے